الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی ابتدا انما کے لفظ سے فرمائی ہے جو حصر کے لیے آتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اہل بیت سے اس ناپاکی کو دور فرما دے گا جو ایمانیت میں گناہ اور رشک کا موجب ہوتی ہے اور انہیں دیگر اخلاق و احوال مذمومہ سے پاک کر دے گا۔ ختم آیت تطہیرہ کی تنبین تعظیم و تقصیر کے لیے ہے، یعنی معمولی طہارت نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ طہارت ہے، اور بعض ترک میں ان کا آگ پر حرام ہونا بھی بیان ہوا ہے۔ یہ اس تطہیر کا فائدہ ہے جس کی غایت انابت اللہ کا الہام اور اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کرنا ہے، اور جب ملوکیت کے باعث ان سے ظاہری خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور یہ خاتمہ حضرت امام حسن علیہ السلام پر ہوا تو انہیں اس کے عوض خلافت باطنی عطا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے کے قطب اولیاء انہی میں سے ہوئے۔ یہ لوگ خود بھی معدن ولایت اور مرجع سلاسل اولیاء امت ہوئے۔ اسی لیے حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی نے کیا خوب فرمایا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آیت تطہیر میں انما کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ارجاس سے پاک کر دے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ فرما لینا ہی کافی نہیں ہے، جبکہ کسی بھی کام کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ اس پر قرآن کریم گواہ ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا کن فیکون۔ ادھر یرید اللہ ہے، ادھر اراد اللہ ہے کہا اور ہو گیا، اور پھر اس بشارت خداوندی کے بعد مستجادیہ کی سید النساء حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین علیہ السلام اور دوسرے حضرات اہل بیت کے کملی میں لے کر بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ارجاس و آلودگی کو دور رکھ۔ تو کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک دعا صرف قبولیت کو پہنچی کہ نہیں؟ کیا کوئی مسلمان یہ گمان کر سکتا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ آپ سے بڑھ کر دونوں عالم میں کوئی مستجاب الدعوات پیدا نہیں ہوا؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ رجس کیا ہے جس سے اس خانوادہ تقدس کی عظمت کو علیحدہ رکھا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی طویل ترین مباحثہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ قال ابن عطی
والرجسا اس میں صفی و علی السما والعجاب و علی النجاسات وقال امام نووی کل ہوا سیکا وقیل الاداب وقیل العالم قال جہر الرجسا اسم لکم مستقل من عمل وغیرہ اشرف المویس الشہیدان ابن شہید جلدوم صفحہ 349 ابن عطیہ کہتے ہیں رزق کا وقوع ہے اور گناہوں کے اور عذاب کے اوپر نجاستوں کے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ رجس شک کو، عذاب کو اور گناہ کو کہتے ہیں۔ جہری کہتے ہیں کہ رجس اعمال وغیرہ کے تمام گناہوں کا نام ہے۔ نیز اہل بیت کا اس پر اتفاق ہے کہ رجس کے متعلق پلیدی، گناہ، کفر اور برا کام ہے۔ وقال ابن عباس الرحمن عمل الشیطان ما لیس للہ فیہا ردا وقبل الرجس الشک وقیل السوء خازن جلد 2 صفحہ نمبر 211۔ وقال امام فخر الدین الرازی الرجسا یجیلا انکم علاجوب تفسیر کبیر عربی الجزائل فامس والعشرون صفحہ 209۔ حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں رجس عمل شیطان ہے اور وہ کام ہے جو رضائے الہی کے خلاف ہو، اور رجس شک اور برائی کو کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رجس اہل بیت سے گناہوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ بہرحال یہ مسلم امر ہے کہ رجس گناہ اور برائی اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جو رضائے خداوندی کے خلاف ہو، اور یہ قرآن و حدیث کی نصوص اور مفسرین کے اقوال سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات اہل بیت اطہار کو رجس سے مکمل طور پر علیحدہ کر کے طاہر و مطہر فرما دیا ہے، اور تمام اعتقادی و عملی ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور معزز فرما کر قلبی صفائی، اخلاقی ستھرائی اور ترقیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز و فائق ہیں۔ اللہ تعالی اہل بیت کے طفیل ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما کر درجات عالیہ عطا فرمائے، آمین۔